حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، حضور بڑی پریشان ہوں، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضور میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اگر میں اس وظیفے کو کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے میری بیٹی کو خواب میں دکھا دے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر جاؤ، اور جانے کے بعد نماز عشاء پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اور ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت اپنے گھر گئی، جانے کے بعد نماز عشاء پڑھی، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد نماز نفل پڑھی، پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کا تصور کر کر بستر پر لیٹ گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کی بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، جہنم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کی زنجیریں اس کی بیٹی کے بدن پر لپٹی ہوئی ہیں، زار و قطار رونے لگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد عرض کرنے لگی، حضور میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا لیکن بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ کہنے لگی، حضور میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری نے اتنا سنا، زارو قطار رونے لگے، فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ جب وہ عورت چلی گئی، حضرت حسن بصری نے مصلی بچھایا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری نے خواب میں اسی عورت کی بیٹی کو دیکھا، جو عورت کی بیٹی ابھی تک تو جہنم میں جل رہی تھی، لیکن اب دیکھتے کیا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہی ہے، جنت کے کھانے کھا رہی ہے، جنت کے پھل کھا رہی ہے، جنت کی میوائیں کھا رہی ہے، اور جنت کے کپڑے پہن رہی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، بیٹی ابھی تک تو تیرا معاملہ یہ تھا کہ تو جہنم کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دی۔ تو وہ عورت کی بیٹی کہتی ہے، حضور معاملہ تو کچھ اسی طرح تھا، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، جہنم کی زنجیریں ہمارے بدن پر لپٹی ہوئی تھی، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نیک بندے نے ایک بار حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کے صدقے سے ہماری بخشش فرما دی اور ہمیں جنت عطا فرما دی۔